جھوٹا کیس بنانے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود میں وہاں پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میں ایک رسپونڈنٹ کے طور پہ گیا ہوا تھا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں ان کوریڈورز میں چلتے ہوئے، ایک معزز عدالت کے سامنے جاتے ہوئے اندر سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ان بے حیاؤں کی سمجھ نہیں آتی جنہوں نے قوم کو لوٹا، نوچا، اور جب یہ عدالتوں میں جاتے ہیں اپنے ان مکروہ چہروں کے ساتھ وکٹری کے نشان بناتے ہیں۔ تو آج میں اپنے آپ سے وہاں چلتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا کہ انسان کی کیسے ہمت ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں چھوٹے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میری فیملی کا اگر کوئی چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو تو مجھے اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہوگا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے یا سچا مقدمہ ہے، کیونکہ میں عدالت میں رسپونڈنٹ کے طور پر جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت پہ کرنی تھی، اس لیے کرنی تھی کہ جو ینگسٹر بیٹھے ہیں، میرے سے چھوٹی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کی پرورش کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو سمجھ آئے کہ ایون پولیٹیکل لوگ بھی جب عدالتوں میں جاتے ہیں رسپونڈنٹ کے طور پہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے زندگی میں ایسے کام نہیں کرنے جو یہاں سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں کہ جیل میرا دوسرا گھر ہے۔ عدالتیں تو کنگن ہیں اور گہنے ہیں سیاست کے۔ ہمیں سب کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا ہے اور اس طرح کی سیاست کرنی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی طرح کی سیاست کرنی ہے، ان چوروں اور کرپٹ لوگوں کی نہیں کرنی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسا گیر اور چور جو ہیں تھانہ، کچہری، عدالت ان کی شان کی جگہ ہیں، کیونکہ وہ باپ دادا سے رہتے ہی وہاں ہیں، تو ان کے لیے تو بڑی مانوسیت ہے وہ۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مقدمہ معزز عدالت میں ہے تو میں اس کے جو صحیح اور غلط کا فیصلہ عدالت کو کرنے دوں گا، کیونکہ میرے لیڈر کی جو تلقین ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں کیونکہ میڈیا پہ دوسری پارٹی لا رہی ہے تو میری ذمہ داری ہے آپ کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کرنا، اور باقی فیکٹس کیا ہیں وہ عدالت فیصلہ کر دے گی انشاءاللہ بہت جلدی، آپ سب کے سامنے آ جائے گا۔ 29 جون 2020 کو ایک پاور آف اٹارنی اتھارٹی لیٹر، جو بھی اسے کہنا ہے وکلا زیادہ بہتر بتائیں گے اس کا نام کیا ہے، وہ استنبول میں بنایا جاتا ہے اپنے 2 امپلائیز کے لیے، ایک کو ایجنٹ اور ایک کو پرنسپل آفیسر اس میں کہا جاتا ہے۔ اس کی کاپی جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، میں ابھی وکلا سے مشورہ کروں گا، ہے تو وہ پبلک ڈاکومنٹ، اگر یہ 6/2020 کا وہ پاور آف اٹارنی ہے، وہ جنرل بزنس کنڈکٹ کرنے کے لیے وہاں پر کہیں نہیں لکھا گیا کہ اس کے لیے کوئی کسی قسم کی قانونی اس میں مقدمہ کیا جا سکتا ہے، کسی قسم کی لٹیگیشن میں جایا جا سکتا ہے۔ وہ جنرل بزنس کرنے کے لیے، جیسے میرے خیال میں، میری انڈرسٹینڈنگ میں، جیسے بینک کا اکاؤنٹ کھولنا ہو، کوئی تجارتی معاہدہ کرنا ہو، وہ 29/6 کو کیا گیا، جون 29 کو۔ یہ جو میرا پروگرام ہے جس میں میں نے نہ تب کمپنی کا نام لیا تھا، نہ پچھلی پریس کانفرنس میں لیا، نہ آج لوں گا، اور انشاءاللہ نہ آئندہ لوں گا، کیونکہ میرا مقصد کبھی بھی کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا۔ میرا مقصد ہمیشہ جو ایکسچیکر کا پیسہ ہے، غریب عوام کا پیسہ ہے، میرا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا تھا۔ تو یہ پروگرام ہوا 26 سپٹمبر کو، جون میں نے پہلے آپ کو ڈیٹ بتائی، جس میں ایک جنرل پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی ہے جس میں کوئی لٹیگیشن کی اجازت نہیں ہے، جس کو آپ گھما کے بتایا جا رہا ہے، جس کی کاپی آپ کو مہیا ہو سکتی ہے عدالت سے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ 26 سپٹمبر 2020 کو یہ پروگرام ہوا۔ اس کے اوپر 29/9/2020 کو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اگین میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، وہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، جس میں میں نے ایک مقدمہ درج کروایا ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان میں سے وہ جو 29/9 کا لیٹر ہے وہ جعلی بنایا گیا، اتھورائزیشن لیٹر، کیونکہ اس پہ ایک غیر ملکی کے جس کے سائن ہیں وہ اس ٹائم پاکستان میں تھا ہی نہیں۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، عدالت، معزز عدالت اس پہ فیصلہ کر دے گی۔ 30/9 کو ایک اور اسی طرح کا اس لیٹر کے اوپر ایک لیٹر بنایا گیا 30/9 کو، اور پھر یہ مقدمہ درج کروایا گیا، جو استغاثہ درج کروایا گیا میرے خلاف، عدالت میں جایا گیا،
اور کرمنل پروسیڈنگ کی گئی تاکہ نارملی آپ نے سنا ہوگا پہلے شاید نارملی کیسز سول کورٹس میں جاتے ہیں ایسے ڈیفیمیشن کے, یہ جان بوجھ کے کرمنل کیسز میں بھیجا گیا کیونکہ میں پنجاب دے وچ پینٹ کوٹ پا کے پھردا رہا اور سارے نوں پتہ ہے امریکہ چ پڑھاਉਂدا رہا ہے, پر انہاں نوں یہ نہیں پتا کہ میں 5ویں تک ٹاٹ والے سکول تے پڑھے ہیں, 5ویں تو 10ویں تک سائیکل تے سکولے جاندا رہا ہیں, تے ٹورنامنٹ ویکھਣ واسطے بس دے اتتے چڑھ کے جائیدا سی, کدی کدی گنیاں دی ٹرالی دے پیچھے بھی لمک لئیدا سی. تے میں پنڈ دا جٹ ہاں, تے جدوں جٹ جفا لا لین تے پھر جٹ جانے یا بجو, یہ پنجابی دی کہاوت ہے, میں کسی نوں بجو نہیں کہہ رہا, اس لیے میں ایکسپلین کر دیں. سو ان کا پرپز یہ تھا, ان کے پیچھے جو ڈھیلے قانون کی پیدائش, ایک پچھلے دنوں صاحب فرما رہے تھے کہ میں ریلیکس لا کی وجہ سے مجھے کسی چیف منسٹر نے اپوائنٹ کیا تھا, تو پنجابی چ انہوں ڈھیلے قانون دی پیدائش کہاں گے, سیاسی پیدائش. سو جن کی سیاسی پیدائش ڈھیلے قانون کی وجہ سے ہوئی ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہے ہیں بہت ساری چیزوں کی, اور انشاءاللہ سچ سب کے سامنے آئے گا اور پتہ چلے گا کہ یہاں پر میں اس کیس سے ہٹ کے اب بات سیاسی کر رہا ہوں کہ کون کون حمزہ شہباز کے پیسے یہاں سے اکٹھے کیا کرتا تھا. کچھ لوگوں کو بہت ان کو بڑی اس چیز کا خوشی ہوتی ہے یا بڑا جوش ہے کہ انہوں نے اپنا قد بڑا کرنا ہے, حالانکہ ان کے باپ دادا خرید و فروخت کا ہی کام کرتے رہے ہیں, اور ایون ہماری برادری کے لیے انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. ہماری برادری نے زیادہ تر اچھے کام کیے, چودھری پرویز الہی جیسے لوگ یہاں ہیں, چودھری شجاعت جیسے لوگ یہاں ہیں جنہوں نے جٹوں کے لیے کوئی اچھے کارنامے کیے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ان کا پتہ چلتا ہے تو ہماری نظر بھی نیچے ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی میرا خیال ان کی کارروائی ان کا نام ہوتی ہے, اس لیے آپ کے سوال پہ میں کیا نام بتاؤں. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ یہ جو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو 420 کا کیس کروایا گیا, یہ کیوں کروایا گیا؟ 2 وجہ سے. ایک تو یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا جس کے جعلی سگنیچر کیے گئے اور وہ عدالت فیصلہ کر دے گی اس کے اوپر. دوسرا, ایک اتھارٹی تھی نہیں کمپنی کی طرف سے کہ آپ میرے پہ کیس کریں, اور میرے پہ ایک کرمنل پروسیڈنگ کا کیس کیا گیا. یہ 2 وجہوں سے ایف آئی آر کروائی گئی, اور میری شاید انفارمیشن غلط ہو, دوبارہ میں یہ سوال کر رہا ہوں, میں حتمی انفارمیشن نہیں دے رہا, لیکن مجھے آج ہی پتہ چلا ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ وہ جن صاحب نے یہ مقدمہ کیا, کیا ان کی تعلیمی قابلیت صرف میٹرک ہے اور ان کو ایک معزز کمپنی نے مینیجر آپریشنز لگایا ہوا تھا؟ تو یہ میرا سوال ہے, تنقید نہیں ہے, کہ کیا واقعی ان کی تعلیمی قابلیت میٹرک ہے, اور اگر میٹرک ہے تو پھر کیا واقعی وہ آپریشنز رن کرتے تھے, اور اگر وہ آپریشنز رن کرتے تھے تو یہ کون سے آپریشنز تھے جو وہ رن کرتے تھے؟ یہ میرے کچھ سوال ہیں. کمپنی بتائے کہ میٹرک تعلیم ہمارے ہاں تو آج کل سرکاری دفتروں میں چائے پانی لانے کے لیے بھی بدقسمتی سے نوکری نہیں دی جاتی. تو پھر کیا میرا اگلا سوال ہے کہ یہ مقدمے بازی کرنے کے آپریشن ان کو دیے ہوئے تھے لوگوں کو دبانے کے لیے؟ اب میں آتا ہوں دوسری طرف. آج ہی عدالت میں, یہ تو تھا میرے کیس پہ بات, دوسری طرف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آج ہی عدالتوں میں مریم صفدر صاحبہ نے دوبارہ وکٹری کی بات کرنے کی کوشش کی, دوبارہ بات کی کہ بڑے قابل فخر کام انہوں نے کیے ہیں. ہمیشہ جب کوئی چیز انگریزی میں آتی ہے تو پہلے دن وکٹری ڈکلیئر ہو جاتی ہے. اچھا, پہلے ہمیں لگتا تھا جان کے کرتے ہیں, 2-3 دفعہ کے بعد سمجھ آیا کہ جب تک 1-2 چینل اسے اردو ترجمے کے ساتھ چلاتے نہیں, انہوں نے سمجھ نہیں آتی. براڈ شیٹ والے نے کہا کہ نواز شریف چور ہے, نواز شریف نے لوٹا ہے, نواز شریف جھوٹا ہے, نواز شریف نے ان کے مطابق ایک انجم ڈار صاحب. اچھا, کسی ٹائم بتاؤں گا آپ کو, شاید انجم ڈار صاحب کے بارے میں بھی سوال کریں گے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ میرے مقدمے میں بھی شاید انجم ڈار صاحب کا کوئی ہاتھ ہے, تو اس چیز کو بھی دیکھیں گے. ابھی مجھے کنفرم تو نہیں پتا, لیکن کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ شاید انجم ڈار صاحب کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے میرے کیس میں. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میرا سائٹ پوسٹ زیادہ اچھا آتا ہے, اس لیے ذرا سائٹ پہ دیکھتا ہوں, معاف کیجیے گا اس کے لیے. تو انجم ڈار صاحب کا بھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ مریم صفدر ہوں
یا شہباز شریف ہوں، یہ اس قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کی بھینسیں 10-10 ارب کا دودھ دیں تو لوگ مان جائیں گے. انہیں لگتا ہے ان کے 15,000 ملازمین کے اکاؤنٹ میں جعلی طریقے سے پیسے آئیں باہر سے اور یہ بتائیں گے نہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور لوگ مان جائیں گے. براڈ شیٹ کا انگریزی میں مقدمہ آئے گا تو انہیں لگتا ہے اس پاکستان میں کوئی اردو میں ٹرانسلیشن ہی نہیں کرے گا, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, جیسے ان کو نہیں آتی یہ وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے. تو بنیادی طور پر ان کی, یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے پنڈی کی طرف جانا ہے, ان کی سیاسی پیدائش تو پنڈی کی گود میں ہوئی تھی, لیکن جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو پھر گود نہیں ملتی, قبر ملتی ہے, گور ملتی ہے. تو اب یہ گود میں واپس جانا چاہتے ہیں, وہ تو پوری نہیں ہونی بات, اب تو گور میں جانا پڑنا ہے سیاسی میں. تو اس لیے یہ بات ان پہ واضح کر دیں کہ یہ مجھ پہ مقدمات کریں یا کچھ اور کریں, عمران خان جو ہے وہ نہ ان کو این آر او دے گا, اور براڈ شیٹ کو بھی ہم فارملی انشاءاللہ اب لکھ رہے ہیں. اگر کسی نے ان سے کمیشن مانگا تو اس کا بھی پتہ چلے گا, ان کے پاس ان کے بارے میں کیا کیا انفارمیشن ہے وہ بھی پتہ چلے گا. اور قوم کے سامنے یہ جو لٹیرے لیڈر بنے ہوئے تھے, ان کے بارے میں ہم نے بڑے واضح طریقے سے قوم کو اب بتانا ہے. جو وقت ان کا گزرنا تھا, کیونکہ لٹیگیشن میں وقت لگتا ہے, بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں, دوسرے وکلا بیٹھے, ان کو پتہ ہے, باہر پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو چیزیں اکٹھی کرنے میں, شواہد اکٹھے کرنے میں, نیگوسیشنز کرنے میں وقت لگتا ہے. بہت ساری چیزیں اب میچور ہو چکی, اور اب کیونکہ رواج پڑ گیا ہے کرمنل پروسیڈنگز کا, تو میں شہزاد اکبر صاحب کو بھی کہوں گا کہ کیس تو کیونکہ انہوں نے کر دیا پی پی سی 499 پہ اور 500 پہ, تو اب آپ بھی سول سوٹ نہ کریں. اب کیونکہ اس دشت میں رواج ڈالا گیا ہے کرمنل پروسیڈنگ کا, تو اب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو صرف رٹی رٹائی پریس کانفرنس کرتی ہیں, آپ کو کبھی کسی ٹاک شو میں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا. جاتی ہیں تو وہ ایک پنجاب کے وزادار جٹ ہیں چودھری فواد, جو خود سے جٹوں کی شان ہے, کبھی کبھار ان کے سامنے جاتی ہیں کیونکہ وہ دوستی میں ان کا ادب کرتے ہیں تو انہیں کچھ کہتے نہیں وہ, باقی وہ آپ کو ٹاک شوز میں نظر نہیں آئیں گی, طوطے کی طرح وہ پریس کانفرنس میں ہی رٹا ہوا بتائیں گی. ان سے ویسے عظمہ بخاری بہتر کام کر رہی ہیں اور محنت بھی کر رہی ہیں, اور وہ کم از کم صبح اٹھ کے بیان بھی دیتی ہیں. تو بجلی چلی گئی آ گئی, محترمہ 1 بجے سو کے اٹھی تھی. تو اب پی ایم ایل این کو, کیونکہ عمران خان صاحب نے شبلی فراز, شہباز گل جیسی ٹیم اتاری ہوئی ہے, تو ذرا تھوڑے بہتر لوگ میڈیا میں لے کے آئیں تاکہ جو کام کریں ہمیں بھی مصروف رکھیں. اب ہمیں بھی فری رہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ لیڈران تو چوری کی وجہ سے پیچھے چلے گئے, اب میڈیا کا سپیکر بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو آخری بات آپ سے یہ کروں گا کہ مریم صفدر جتنے مرضی جھوٹ بول لیں پکے منہ سے, جیسے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, قطری خط, کیلبری کوئین, نواز شریف سے زیادہ وفادار اس ملک کا کوئی نہیں, حضور یہ ہیں وہ ذرائع, یہ تمام چیزیں جیسے جھوٹ ثابت ہوئیں آج بھی جھوٹ ثابت ہوں گی. عمران خان اس ملک کی خوشحالی کا نام ہے, عمران خان اللہ کا احسان ہے اس ملک پہ, میں ایک پاکستانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, جو آیا اور ان کے چنگل سے جس نے ہماری جان چھڑوائی, اب یہ اترائی پہ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی اب تباہی ان کا مقدر ہے. جتنی دیر جھوٹ اور فراڈ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے, اب مزید کوئی کیس دیکھ لیں, عدالتیں دیکھ لیں, پارلیمنٹ دیکھ لیں, اب آپ کو یہ بھاگتے نظر آئیں گے. شو آف ہینڈ مین ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ جو ہم سینٹ کی کر رہے ہیں, سینیٹر صاحب اور دوسرے ہماری تمام ٹیم اس کو لیڈ کر رہی, سینٹ میں بھی عدالتوں میں بھی, کہ ہمیں اجازت ملے تاکہ اس ملک میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ نہ ہو, اور ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یہ لوگ خود کہتے تھے کہ یہ کرنا ہے. اگر آپ یاد کریں تو جو وہ ایک چارٹر آف لوٹ مار ہوا تھا, جسے چارٹر آف ڈیموکریسی کہا تھا شاید, اس میں بھی ایک شک ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور آج یہ لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ خرید و فروخت کے ماہر ہیں, اس کے بغیر یہ کام ہی ان کا نہیں چل سکتا. پھر یہ بات کرتے ہیں فورن فنڈنگ کی تحریک انصاف پہ. واحد پارٹی ہے جسے میرے جیسے پاکستانیوں نے, یہاں پر چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کینسس سے, انہوں نے جی اب اس طرح کے پاکستانیوں نے وہاں سے فنڈنگ دی اور $10 $20 $100 اکٹھا کر کے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں توانائی دی. اور یہ تمام پاکستانی ہیں جس کو فورن فنڈنگ کہا جاتا ہے, لیکن فورن فنڈنگ لینے والے کوئی اور ہیں جنہوں نے اسامہ بن لادن سے لی تھی. جواب ان کو دینا پڑنا ہے.
فورن فنڈنگ لینے اور دینے والے وہ ہیں جنہوں نے مارک سیگل کو پیسے دیے تھے. تو جمہوریت ہمیں نہ سکھائیں. آپ ہی کی جمہوریت کی وجہ سے تو پاکستان ٹوٹا تھا 1971 میں. آپ اپنے 80 ووٹوں پہ دوسرے کے جس سے آپ سے دگنے ووٹ تھے اس کو تو آپ کے نانا ماننے کو تیار نہیں تھے. تو پاکستان توڑنے والے بھی آپ ہیں اور دوبارہ آپ چوروں کے ساتھ مل کے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. آپ نے سلامتی کے اداروں پہ حملہ کر لیا, اب آپ کو لگتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن آپ جو بھی کر لیں انشاءاللہ ہزیمت آپ کا مقدر ہے. آپ کے سوال جی. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے دو باتیں ذہن میں رکھیے. میرے پہ اگر پرسنل کیپیسٹی میں یہ کیس کیا جاتا تو آپ کی بات درست ہے. میرے پہ کیس کیا گیا, جو مجھے سمن ملا وہ پرائم منسٹر آفس میں ملا, اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہو تو. جو مجھے عدالتی میرا ایڈریس ہے, جو مجھے یہ میرے پہ کیس کیا گیا وہ میری آفیشیل ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے میرے ایک بیان کے اوپر کیا گیا. تو یہ میرا ذاتی پلاٹ کا کیس نہیں ہے. یہ جو میٹرو بس میں چوری ہوتی رہی اس کا کیس ہے, اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے.